کو بنانا اور اسے آباد کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کام کرتے تھے، مسجدیں بنانا، اس کو آباد کرنا، اس میں نمازی بڑھانا، اس کو صفائی ستھرائی، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور جو مومن مسجد سے جڑتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی میں آتا ہے، گویا وہ انبیاء کے طریقے کو فالو کرتا ہے، اور یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ جس کے نصیب میں نیکی لکھی ہوتی ہے وہی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بے شک وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی مسجد سے جڑا ہوا شخص، مسجد کی تعمیر، صفائی، اس کی آباد کاری، اس کی ضروریات، اس میں نمازی بڑھانے کا ذریعہ بننے والا شخص، اللہ فرمایا یہ صحیح ہدایت پر ہے۔ مومن کو یقین ہے، ایمان ہے اس کا کہ دنیا عارضی ہے، یہاں جو عمل کرنے اس کا بینیفٹ اگلے جہان ملنا ہے۔ یہاں بھی اللہ دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے، اگلے جہان بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو مومن کا اگلا جہان ہمیشگی والا جہان ہے۔ تو اگلے جہان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مومن زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ساتھ وابستہ ہو، خاص کر مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مسجد سے جڑا ہوتا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو، یعنی اس کی خیرخواہی کرو، اسے سراہو، اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، جو بندہ مومن مسجد سے جڑا ہوتا ہے۔ اب مسجد میں جڑنے میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں اس کو آباد کرنے کی اس کے اندر ایک ذوق رہتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ یہ توفیق الہیہ سے کہ مسجد کو آباد کرنے کی وہ سوچتا رہتا ہے کہ کون سی جگہ اس کو صاف کیا جائے، کون سی جگہ اس کو سدھارا جائے، اس کا بل کس طرح ہو، اس کی مینجمنٹ کیسے ہو، لوگوں کی سہولتوں کے لیے کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی جائیں، مسجد کے اندر جو معاملہ ہے خاموشی والا، ادب والا، وہ رکھا جائے تاکہ مسجد میں ڈسپلن خراب نہ ہو، لوگوں کی نمازوں میں خلل نہ آئے، ماحول بگڑے نہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ سلجھے پڑھے لکھے لوگ آئیں، انہیں مسجد میں بڑا امن اور سکون ملے، اور یہاں بیٹھ کر بڑے ادب سے وہ اپنے رب کو یاد رکھیں، کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ تو ایسا مومن نبیوں کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، ایسا مومن اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ ویری لکی پرسن، وہ بڑا لکی آدمی ہے جو مسجد سے جڑتا ہے۔ مسجد سے جڑنا بہت بڑی بات ہے۔ انبیاء ابراہیم علیہ السلام آپ نے دیکھا مسجد بناتے گئے، آباد کرنے کی اذانیں آوازیں دیتے گئے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں بناتے ہیں، صحاب مسجدیں بناتے ہیں۔ بھائی یہ بڑا اہم کام ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کو مالی اعتبار سے مسجد کی ضروریات کو دیکھ لے۔ ہمارے تقریباً یہ بجلی کے بلوں یا جب سے یہ ماحول بگڑ رہا ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو بہت سی مساجد میں سولر سسٹم لگ رہا ہے، لوگ اتنا افورڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر بندے ہلتے ہی نہیں ہیں، بس کسی کو ذوق ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں آپ پہ ہی مسجد چل رہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ آپ کے مال سے ہر کام مال سے ہوتا ہے نا، ہر کام آپ اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو، ہر جگہ مال لگتا ہے، تو ادھر مال لگائیں گے تو یہ زیادہ بہتر اس کی جو سہولیات ہوں گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اس کی آباد کاری کا ذریعہ بنے، اور یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور دوسرا مسجد کی آباد کاری کا کہ مسجد میں نمازی لائے جائیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ادھر آئیں،
امام صاحب تلاوت اچھی کرتے ہیں، امام صاحب کی دعا بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑے دل سے کرتے ہیں، امام صاحب کا واعظ و نصیحت بڑا اچھا ہے، آپ آئیں، اگلی صاحب کی فضیلت ہے، ہماری مسجد میں یہ رونق ہے، یہ فیسلیٹیڈ ہے، یہ زیادہ۔ اور ویسے بھی یہاں حدیثیں میرے آگے لکھی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسجد میں مرد کا مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آئے، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، اور جب وہ جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو برابر ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر ہے، جب تک وہ مسجد میں ہمیشہ نماز میں ہے، چاہے وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے تو سارا یہ پروسیجر اس کا عبادت میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے، یا جیسے بھی وہ چاہے چپ کر کے بیٹھا ہے، وہ سارا اس کا پروسیجر عبادت لکھا جا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جب تک گھر سے نکلتا ہے واپس گھر پہنچنے تک اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی راستے میں بھی گھر سے نکلتا ہی جب مسجد کے لیے تو وہیں سے نیکیاں شروع، ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، وہ جتنا سفر کر کے آ رہا نیکیاں لکھنا شروع، اور جب تک گھر کے اندر داخل واپس نہیں ہو جاتا مسلسل نیکیاں۔ ہم لوگ نیکیاں حاصل کرنے کا پتہ نہیں کیوں ذوق نہیں رکھتے، ہمیں اس طرح کی سستی اور غفلت کیوں آئی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز مسجد میں پڑھے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ دیکھو معمولی سی باتیں نہیں ہیں، ہم نے تو ادھر رہ کے اگلا جہان سدھارنا ہے، اگلی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے ہیں، تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم مسجد میں آئیں گے اور ذوق سے ساتھ اس میں نمازی لائیں گے، نمازیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے اس کو آباد کاری میں، تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔